السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائل اعمال کے نماز کے خشوع و خضوع کے بیان میں قصہ نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے اختتام پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت پڑھتے جاتے تھے، اور پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی، اور اسی طرح ایک رکعت میں ایک سورت پڑھتے رہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی، جس میں ہر آیت رحمت اور ہر آیت عذاب پر دیر تک دعا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ ان 4 سورتوں کے تقریباً 6.25 پارے بنتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجویز و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع و سجدہ کرنا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ 3 سورتیں پڑھیں، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ جل شانہ بھئی ہمیں بھی نمازوں کو سیکھ کے وقت پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور اس سے پہلے وضو کرتا ہے، اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر قدم پہ نیکی عطا فرماتے ہیں، اور 1 گناہ معاف کرتے ہیں، اور 1 درجہ جنت میں بلند کرتے ہیں۔
تو میری محترم بھائی بزرگوں، اور پھر جب تک مسجد میں نماز کے اہتمام میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا وہ نماز کا ثواب پاتا رہے گا۔ تو میری محترم بھائی بزرگوں، یہ نماز جو ہے ایسی دولت ہے اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ جل شانہ سے کروا سکتے ہیں۔ تو نماز پہ اللہ جل شانہ کے بہت سارے وعدے ہیں، لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں اس نماز پہ وعدے ہیں جو سیکھ کے پڑھی گئی ہو۔ ایک آدمی دکان سے، کاروبار سے، اپنے آفس سے، فیکٹری سے وقت نکال کے وضو کر کے اور نماز پڑھتا ہے تو جتنا صورت ممکن ہو سکے اس کو اچھے سے اچھا پڑھے، یعنی عالمانہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر ہیں تو ہمارا 100% دھیان نماز کے اندر ہو، اور نماز کو جتنا ہم دھیان سے اور اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ دھیان جما کے پڑھیں گے میرے محترم بھائی بزرگوں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب ایک آدمی گھر سے وضو کر کے نکلا یا جہاں کام کرتا تھا وہاں سے وضو کر کے نماز کے لیے آیا اور جلدی پڑھ کے جو ہے واپس آ گیا، تو ایک آدمی جو ہے اپنے وقت کو بھی فارغ کر رہا ہے، اپنی مصروفیت کو بھی چھوڑ رہا ہے، تو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس نماز کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نمازوں کو سیکھیں، بھئی نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنت ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، یہ سارے میرے محترم بھائیوں کو ہمیں پتہ ہو تبھی تو ہماری عالمانہ نماز پڑھے گی۔ تو عالمانہ نماز ہماری بن جائے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور اس سے ہمارے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں، اس کے لیے بھی نماز کو سیکھ کے پڑھنا، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے اہتمام سے نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کی مسورات کو بھی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم ان کو بھی نماز کی دعوت دیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی نگرانی کریں، تاکہ میرے محترم بزرگوں ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلے اللہ جل شانہ حل فرما دیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔